إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد 5 ارکان اسلام، جن میں سے پہلا شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان اسلام ہیں۔ چلیں بات شروع ہوئی ہے تو یہ بھی ارکان ایمان بھی ہے نا، پتہ ہے آپ کو ارکان ایمان کتنے ہیں؟ جی ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے برے پر ایمان۔ تو 6 ارکان ایمان ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں۔ یہ 11 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ بنیادی 11 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں۔ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاکیزگی، پاک کرنا۔ اس کا ایک مطلب اضافہ بھی ہے، زکوٰۃ کا ایک مطلب اضافہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رکن کو ادا کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ان کی صفات بتلائی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا 82 مرتبہ ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچا مومن قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ایک فائدہ، ایک بدلہ یہ بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے وہ محفوظ رہیں گے۔ قیامت کا دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اولاد، کوئی رشتہ قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ اعلان فرماتے ہیں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 277 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں، اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا بدلہ اللہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس نیکی کو، فرض ہے نا زکوٰۃ، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، فرض ہے، تو اس فرض کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ بھی ایک اعلان فرمایا، ایک یہ درجہ ان کو عطا کیا، ایک یہ فائدہ بتلایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور اس سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے ان سے لو،
اب جو اللہ نے مال عطا کیا اس میں سے ان سے لے لو، صدقتاً زکوٰۃ کے طور پہ، تطہرہم جو ان کو پاک کرے، وتزکیہم بہا اور ان کے درجات، جب ایک ہے طہارت پاکیزگی اس لحاظ سے، اور دوسرا ان کا تزکیہ نفس کا بھی تزکیہ۔ ویسے یہاں پہ اس سے مراد مفسرین نے درجوں کی بلندی لی، تو ان کو پاک بھی کرو، گناہوں سے بھی پاک کر دو، اور ان کے درجات کو بھی بلند کر دو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے مال میں اضافہ ہوگا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوگا جی، جب آپ 1,00,000 میں سے 2,500 زکوٰۃ دے دی، بظاہر کم ہو گیا نا، لیکن اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ صرف ایک کام کرتا ہے، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ صرف ایک کام کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں نا زکوٰۃ ادا کرنے کے، بہت سارے مقامات پہ ذکر قرآن مجید میں، احادیث میں، لیکن ہم بات تھوڑی تھوڑی جو ہے ہر ٹاپک لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے جہنم کی ایک گہری وادی ہے۔ ویل جہنم کی گہرائی بھی سے کہا گیا، اور جہنم کی ایک وادی، ان کی جہنم ہے مشرکوں کے لیے۔ اور مشرکین کی صفات اللہ نے کیا ذکر کی یہاں پہ؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا، تو مشرکین زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا کس کی صفت ہے؟ مشرکین کی۔ اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے جو ہے سزا سنائی کہ وہ جہنم میں ان کے لیے گہری وادی ہے۔ مشرک شرک کرنے والا تو جہنم میں جائے گا نا، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ نے یہاں پہ مشرکین کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معجم طبرانی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ان کا مال تباہ و برباد ہو جائے، بد دعا دی۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے نا، بڑا مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا، عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ، وہ اسلام قبول کیا، قصہ تو لمبا ہے، جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اپنی قوم کو دعوت دینے گئے، وہ بات نہیں مان رہے، واپس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے لیے بد دعا کریں، بات نہیں مان رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی کیا کہا؟ اللہم اہد دوسا، اللہ تو دوست کو ہدایت دے۔ پھر واپس گئے، دوبارہ سے دعوت دی، اور کتنے ہی لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا دینے والے ہیں، اور یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دے رہے ہیں اس کو کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا مال دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو سونا چاندی خزانہ بنا کے چھپا کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ اچھی بات کے لیے نا، تنزن یہاں پہ کہا، جسے ہم تنزن کوئی بات کرتے ہیں نا ایسا، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، دردناک عذاب ہوگا۔ اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کے ساتھ گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہم و ظہورہم،
اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کی کمروں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا نا، یہ جو مال تم نے جمع کیا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا، وہ جو تم نے جمع کیا تھا اس کا ذائقہ چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم دنیا میں جمع کرتے رہے نا اب اس کا ذائقہ چکھو۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا مال و دولت قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور جو اس کو ڈستا رہے گا پورے قیامت کے دن، اور وہ کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ جانور جن کے پاس ہوں گے اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے تو کیا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ 50,000 سال قیامت کے دن مسلسل اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے مالک کو جو ہے وہ مارتے رہیں گے اور اپنے پاؤں تھلے اس کو رونتے رہیں گے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو نہیں دیتا اس کو اس چیز کا گناہ ہوگا۔ اور نیکی کا فائدہ، ہم کئی بار یہ بات کر چکے ہیں، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور مال کے ساتھ محبت یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، یہ بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان اس کو مال سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے نا ہمیں مال سے، مال سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ حرام حلال چھوڑ کے بس جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکے۔ انسان کی فطرت ہے، یہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے لیے ایک آزمائش، ایک خاص آزمائش یہ ہے کہ میری امت کی آزمائش مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، وہ 50 ریال بھی زیادہ ہیں، اب تو وہ چھوٹے موبائل سستے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں پہ نظر آ جائے تو دائیں بائیں دیکھ کے وہ تو پھر مہنگی چیز ہوگی، وہ ریال 2 ریال 100 ریال 50 ریال نوٹ 10 ریال کا نظر آ جائے، ایسے لوگ بھی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یقیناً آپ بھی ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ایسے یہ چیزیں تو ہمارے اندر موجود ہیں نا، تو یہ مال سے محبت دل سے نکالنی چاہیے۔ مال جمع کرنے میں کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال سے ایسی محبت کہ بس اسی کے ہو کے رہ گئے، سارے کام مال اکٹھے کرنے کے لیے۔ آپ نے شاید ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے، خرچ پھر بھی نہیں کرتے۔ جمع آپ کس لیے کر رہے ہیں، مال کس لیے کما رہے ہیں؟ مال ہوتا ہے نا خرچ کرنے کے لیے، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنی اولاد پہ، بیوی پہ، والدین پہ، اپنے اوپر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اس حوالے سے ہدایت دے اور اس چیز سے سب کو محفوظ رکھے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے نا ایک مثالی نظام معاشرے کو اسلام نے دیا ہے کہ جس میں امیر لوگ، آج بھی جو لوگ یہ میتھ جو ہے حساب کتاب والے کام کرتے ہیں نا، تو وہ حساب کتاب لگاتے ہیں۔ کئی چیزیں ہم نے اس حوالے سے پڑھی اخباروں میں، اس طرح تجزیے کہتے ہیں اگر جو اسلام کا نظام ہے 2.5% زکوٰۃ والا، اگر یہ زکوٰۃ امیر لوگوں سے آج اکٹھی کرے اور غریبوں میں بانٹ دیں، دنیا میں کوئی غریب باقی نہ رہے۔ یہ اسلام نے جو ہے نظام دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے قرآن مجید میں یہ بار بار ذکر کیا، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی، کہ یہ جو تم نے خرچ کرنا ہے نا، یہ کس نے دیا ہے؟ رزقناہم۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ فرماتے ہیں رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، رزقہم، اللہ نے ان کو رزق دیا۔
کہیں پہ فرماتے ہیں رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، رزقکم، اللہ نے تمہارے رب نے تمہیں رزق دیا۔ قرآن مجید میں 50 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین یہ بتا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، تم ان کو دو اس مال میں سے جو تمہیں تمہارے رب نے عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ تم اس میں سے خرچ کرو کہ جس میں ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، چیز اللہ کی ہے، عارضی طور پہ تمہیں دی۔ دیکھیں جو مال جہالت میں، اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج بھی تھا کہ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کی جہاں اس کی اولاد رشتہ دار جاتے، وہاں پہ اس کے بھیڑ بکریاں جتنے جانور ہوتے نا جو مال و متاع ہوتا، اس دور میں تو زیادہ یہی چیزیں ہوتی، وہ جناب 1000 2000 بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، سب ساتھ جاتے، قبر تک ساتھ جاتے، دفن ہونے کے بعد وہ واپس آ جاتے۔ چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے نا۔ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جیسے گھڑی ہے، ہاں جی، موبائل ہے، یہ اینک ہے، یہ کسی اور کے کام تو نہیں آنی نا، اینک تو میرے کام آئے گی۔ ابھی سانس نکل جائے تو یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ جسم پہ کوئی ایک چیز باقی نہیں رہے گی، اور وہ چادریں ہوں گی جن میں لپیٹ کے دوسرے لوگ نہلائیں گے، پیٹ صاف کریں گے، اور باقی سارے جو ہے وہ وضو کروائیں گے، غسل دیں گے، اٹھا کے لے کے جائیں گے اور جو ہے قبر میں دفنا دیں گے۔ تو پھر مال کہاں جائے گا جو ہم جمع کرتے ہیں؟ کچھ وہ اسباب ہیں یا کچھ وہ چیزیں ہیں یا کچھ طریقے ایسے ہیں جن طریقوں سے، جن ذریعوں سے مال حرام ہمارے پاس آتا ہے۔ کیوں جی بات لمبی تو نہیں ہو رہی زیادہ؟ ٹائم ہے نا جی، پوری بات کر لیں یا ان میں سے ایک رشوت، مال کو غصب کر لینا، کسی کا مال دبا لینا، پاور والا بندہ ہے نا، زمین پہ قبضہ کر لیا، گھر پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کام کرتے ہیں، ان کو اللہ نے جو ہے کچھ لوگوں سے تعارف ہوتا ہے یا کچھ عزت دی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں غریب لوگ جن کا جو ہے نا جگہ کا قبضہ نہیں مل رہا ان کو یا کوئی اور معاملہ، ان سے سستی جگہ لے لیتے ہیں، پلاٹ سستا لے لیا، گھر سستا لے لیا، 10 لاکھ کا ہے تو جی آپ کا جھگڑے والی جگہ ہے، آپ 2-3 لاکھ میں دے دیں، اور وہ اپنے واسطہ استعمال کرتے ہوئے یا پاور استعمال کرتے ہوئے کچھ پیسے دے کے وہ جگہ جو ہے وہ 3 لاکھ ادھر لیا، لاکھ ایک اور لگایا، 4 لاکھ، 10 لاکھ کی جگہ 4 لاکھ کی دبا لی۔ یہ بھی غصب میں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ میں نے خود دیکھے، غریب لوگ، انتہائی غریب لوگ، ضروریات زندگی جن کے پاس نہیں ہوتی، کوئی جو ہے وہ کسی طرح کسی زمانے میں انہوں نے کوئی جگہ لی ہوتی ہے۔ ایک بیوہ، اس کا پلاٹ تھا، یہ میری آنکھوں دیکھا جو ہے وہ معاملہ ہے ہمارے محلے کا، اس کا کوئی پلاٹ تھا تو وہ 10-12 لاکھ کا تھا۔ تو ایک آدمی جو تھوڑا وقفیت والا تھا، نمازی بندہ بھی تھا، اس کے پاس ہو گئے بھئی یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب وہ مقامی آدمی تھا تو مقامی آدمی کے تعلقات پٹواریوں سے باقیوں سے سب کچھ ہوتے، تو وہ اس کو ساری بات سمجھ تھی، پتہ تھا یہ معاملہ کیا ہے، اس کو 3-4 لاکھ دے کے اس کو فارغ کر دیا، اپنے نام پہ لے لیا، اور اس کی قیمت اس وقت بھی 10 لاکھ تھی۔ غریب بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حرام ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیانت ہے۔ آج خیانت ہمارے اندر عام ہے۔ دیکھیں نا، یہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں یا ویسے خرچ کرنا غریبوں پہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، یعنی کہ خرچ کرنا ہمارے اندر زیادہ ہے بنسبت حرام سے بچنے کے۔ حرام سے کم بچتے ہیں، حرام سے بچیں گے نہیں، اس مال کی زکوٰۃ بھی دے دیں کوئی فائدہ نہیں ہے، حرام کا مال کمایا ہوا ہے نا۔ تو خیانت حرام ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں فروخت کرنا، جیسے بت فروخت کرتے ہیں، خرید کے بت وہ آگے بیچتے ہیں، ایسی چیزیں جو حرام ہیں۔ چوری کا مال ہے، یتیم بچوں کا مال، اس کی حق تلفی کرنا، دبا لیا مال، یتیم بھائی ہیں، بھائی کے بچے ہیں۔ ایک صاحب مجھے یہیں پہ ملے، ڈاکٹر بن چکے تھے، جب ادھر ہی یمبو میں ملے، تو کہتے ہیں ان کے والد وہ چھوٹے تھے، فوت ہو گئے، تو کاروبار تھا، چچا نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ لوگ جیسے بھی یتیمی میں پل گئے اور پل بڑھ کے اچھے وہ انہوں نے پڑھائیاں کر لی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، اب وہی چچا جو ہے رشتے دے بھی رہے ہیں، رشتے لے بھی رہے ہیں۔ اب وہ پھر جو ہے ویسے یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح حرام ذرائع میں سے ایک ناپ تول میں کمی ہے۔
ہاں جی 1000 گرام ہے، 1 کلو 1000 گرام ہوتا ہے نا، اس میں سے 50 گرام بچا لیں، 50 کلو بیچا ہے تو کتنا بن جاتا ہے؟ ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین، پوری صورت اسی بارے میں ہے نا، آخری بارے میں ناپ تول کرنے والوں میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم کی گہری گھاٹی ہے۔ اسی طرح حرام چیزیں ہیں، ان کی تیار کرنا، جیسے شراب یا کوئی بھی حرام چیز ہے، ان کی تیاری میں شریک ہونا، اس کی نقل و حمل میں شریک ہونا، کسی بھی لحاظ سے آپ حرام کام میں شریک ہیں، ایک چیز حرام ہے اس میں کسی بھی لحاظ سے آپ شریک ہیں تو وہ آمدن حرام ہے، اس میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ کاروبار جن سے فحاشی یا بے حیائی پھیلتی ہے، جو ایک ہے جیسے موبائل ہے نا، اس کا استعمال اچھا اور برا ہے، لیکن ایک وہ کام ہے جس کا ہے ہی جس میں برائی، جس میں ہے ہی فحاشی، دکان ہی وہ فلموں کی ہے، سراسر حرام ہے وہ تو۔ اس طرح سودی کاروبار ہے، کئی لوگ ایسے جن کا کاروبار سودی ہے، مکمل سودی کا، کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، بس دکانیں بھی ایسی ہیں، فضل ربی آگے نام لگا دیتے ہیں۔ سودی کاروبار یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے، جسم فروخت کر کے آمدنی حاصل کرنا، جسم فروخت کر کے۔ اچھا ایک بات ہے، طوائف کو ہر بندہ برا سمجھے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو اشتہاروں میں اشتہار بنتے ہیں نا، ہاں جی یہ فلاں چیز کا اشتہار ہے، یا کھاتے عام جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز بیچ رہے ہوتے ہیں؟ وہ عورت کی تصویر بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے جی ہاتھ دکھائیں جی، قسمت بتاتے، اپنی پتہ نہیں ہے، قسمت بتاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، حرام ہے۔ کسی کو ہاتھ دکھانا، جو بندہ کسی کے پاس جا کے اس کو ہاتھ دکھاتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا معاملہ دیکھنے کیسا ہوگا۔ ایسے وہ تمام ذرائع جو جھوٹ کے نتیجے میں جس سے مال حاصل ہوتا ہے، جھوٹ بول کے مال حاصل ہوتا ہے، یہ جی میری خرید ہی 50 ریال کی ہے، وہ 25 کا خریدا ہوتا ہے، خرید ہی 50 ریال کی ہے، پھر 40 کا بیچ بھی دیتے ہیں، یہ چیز تو عام ہے نا۔ اور قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کے بیچتے ہیں، اپنی آمدن کو حرام قرار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چند ایک ذرائع ہیں، باقی اور بھی چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں، بالکل حلال نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مزید بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن میں جو ہے وہ مزید بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو زکوٰۃ کی شرائط کے حوالے سے، جو عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، اس کا مال ہے، بالغ ہے یا چھوٹا ہے بچہ، جیسے یتیم ہے، مال اس کا ہے، خود تو کما نہیں سکتا، تو ان کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ مرد ہے یا عورت ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، عاقل ہے غیر عاقل ہے، جو ان کا پاس اگر مال ہے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے مال جو ہے نا آپ کے پاس 1 سال رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ، جس نے مال سے فائدہ اٹھا لیا، ان کے استعمال کر لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، یہاں تک کہ اس کے مالک کے پاس اس مال کو 1 سال گزر جائے، سال پورا پڑا رہا نا مال، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ حلال کمائی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، حرام تو حرام ہے نا، نہ تو اس کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی لین دین ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو مال ہے نا، اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے زمین، اور دوسری ہے جانور، اور تیسری ہے سونا اور چاندی، اور اس میں نقدی بھی آ جاتی ہے، اور چوتھی ہے سامان تجارت۔ زمین جس کے اوپر فصل اگتی ہے تو اس کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے۔ پیداوار اگر 5 وسق عربی میں لفظ ہے،
اور یہ اگر کلو گرام میں دیکھیں تو یہ 725 کلو بنتا ہے، شاید 20 من بنے گا۔ 725 کلو فصل ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اب یہ جو فصل ہے اس میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ فصل ہے کہ جو بارش وغیرہ سے قدرتی جو پانی آ جاتا ہے بارش، تو اس سے جو ہے سیراب ہوتی ہے، اس میں مالک کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر عشر ہے 10واں حصہ۔ اور جو خرچہ کر کے جیسے ٹیوب ویل لگاتے ہیں یا اس طریقے سے وہ جو ہے نہری وہ خود بخود آتا ہے تو اور چیز ہے، تو وہ جو ہے نا موٹرز جیسے لگا لیتے ہیں ٹیوب ویل زمین سے، تو اس کے اوپر 20واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ جو آبی زمین ہے، اور جو دوسری ہے جس پہ کچھ خرچ کر کے آپ پانی اس کو لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر 20واں حصہ ہے۔ جب 725 کلو یا اس سے اوپر فصل ہوگی تو اس کے اوپر فصل وہ 6 مہینے یا 4 مہینے بعد جب بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہوگی نا؟ اچھا، اس کے بعد ہے دوسری چیز جانور۔ جانوروں میں جیسے اونٹ ہیں تو 5 سے زیادہ اونٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر بکریاں ہیں تو 40 سے اوپر بکریاں ہیں، گائے 30 سے اوپر ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں ہمارے اکثر لوگوں کے پاس ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے میں تھوڑی سی اس حوالے سے وضاحت کروں گا کہ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر 5 اونٹ ہیں تو ان کے اوپر 1 بکری وہ زکوٰۃ دینی ہے 5 اونٹوں کے اوپر۔ 25 سے لے کے 35 سال تک کے اونٹ ہیں، 25 سے لے کے 35 کی تعداد میں اونٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 1 سال کی 1 اونٹنی دینی ہے، اور اس طرح پھر آگے اس میں تفصیل ہے، میرے خیال میں وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ بکریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ 40 سے کم بکریوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے زیادہ ہیں تو پھر 40 سے لے کے 120 تک بکریاں ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ ہے، 121 سے لے کے 200 تک ہیں تو پھر 2 بکریاں ہیں، اور اگر 200 سے لے کر 300 تک ہیں تو 3 بکریاں ہیں، 300 سے زیادہ ہیں تو ہر 100 بکری کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جانوروں کے حوالے سے، مزید گائے کے بارے میں بھی ہے اور وہ بھی باقی چیزیں ہیں، لیکن جو ذاتی استعمال کے لیے مویشی رکھے ہوئے ہیں نا، ذاتی استعمال کے لیے دودھ وغیرہ کے لیے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور جو مویشی تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قیمت کا اندازہ لگا کے وہ سامان تجارت میں آئیں گے، جو خرید کے بیچتے ہیں نا وہ سامان تجارت میں آئیں گے۔ تو یہ ہے جانوروں کے حوالے سے۔ اب سونا اور چاندی کی بات کریں گے تو سونا 7.5 تولے، گرام میں دیکھیں تو 87 گرام اگر ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اور چاندی جو ہے یہ 52.5 تولے اور یہ 612 گرام بنتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور یہ 2.5% ہوگی۔ اس کے پیسے کا اندازہ لگائیں گے، جیسے اگر سونا کسی کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قیمت فروخت علیحدہ ہوتی ہے اور قیمت خرید علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ خریدنے جائیں تو ریٹ اور ہوگا، بیچنے جائیں تو ریٹ اور ہوگا۔ اب آپ نے اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کون سی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جی، جو فروخت والی قیمت ہے، تو وہ کاٹ کر کے تو پھر اس کا ریٹ لگاتے ہیں، اور اس کے لیے جا کے دکھانا ضروری نہیں ہوتا، کسی بھی سنیارے سے فون کر کے آپ پوچھیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے اتنے تولے زیور ہے جی، اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی کاٹ کر کے اتنی قیمت بنتی ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے جی۔ ہر پرسن 7.5 تولہ، ہاں یہ بھی بات اہم ہے، 7.5 تولے سونا یہ زکوٰۃ پرسن کے اوپر ایک آدمی پہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ گھر والوں کا مال اکٹھا کر کے تو پھر زکوٰۃ دینی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے رئیس بھائی ہیں، ان کے پاس 5 تولے سونا رکھا ہوا ہے، انہوں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ جو بھی مقصد ہے، 5 تولے ان کی بیوی کے پاس ہے، 5 تولے ان کی والدہ کے پاس ہے، کتنا ہو گیا؟ 15 تولے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے، کیوں؟ 5 تولے ان کی والدہ کی ملکیت ہے، 5 تولے ان کی بیوی کی ملکیت ہے، اور 5 تولے ان کا اپنا ہے، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب جو ہوگا وہ ایک گھر کے افراد پہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر فرد کے اوپر ہوگا، چاہے وہ اکٹھے رہتے ہیں چاہے وہ علیحدہ رہتے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہے۔
زکوٰۃ کی بات جب بھی ہوگی، اسی طرح وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی جب لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے پورے گھر والوں کا نہیں، جو وراثت میں ہوتی ہے یا زکوٰۃ ہے فرد کے اوپر ہوتی ہے، جس بندے کے پاس جو اپنا ذاتی مال ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی ہے. تو جس کا جتنا جتنا ہوگا وہ علیحدہ علیحدہ حساب لگے گا. اگر بیوی کے پاس 8 تولے سونا ہے، خاوند کے پاس 10 تولے ہے، دونوں کی علیحدہ علیحدہ حساب لگے گا، دونوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر نقدی ہے، نقد پیسے ہیں، سونا چاندی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں میں سے جو کم قیمت ہے، سونے کا حساب لگائیں گے 87 گرام، یہ چاندی ہے 612 گرام، دونوں میں سے جو کم قیمت ہے اس کے برابر اگر پیسے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی 2.5%. اور یہ پیسے سال پورے. بعض لوگ سوال ہی کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنی تنخواہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تو زکوٰۃ تنخواہ کے اوپر نہیں ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ جو بچت ہے اس کے اوپر. اب ایک آدمی ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. ایک آدمی کے پاس آج 10,000 ریال ہیں، وہ 6 مہینے میں خرچ کر دیتے ہیں، یا چھٹی جاتے ہیں 5, 7, 8,000 10,000 ریال لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے 5-6 مہینے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تب ہے کہ جیسے 87 گرام سونا فرض کر لیں اگر 1 لاکھ کا ہے تو وہ جو بھی قیمت ہے آج کل وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے ویسے سمجھنے کے لیے 1 لاکھ ہے. اب ایک آدمی ہے اس کے پاس کبھی بھی 1 لاکھ پورا نہیں ہوا کہ وہ سال پورا رہے، پیسے آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں. اب جب اس کے پاس 1 لاکھ ہو گیا ہے جمع، 1 لاکھ پورا جمع ہو گیا، جیسے ابھی شعبان ہے نا، تو آج جو بھی تاریخ ہے اس حساب سے لگا لیں، آج اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ وہ نصاب، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں. اب وہ پیسے سال پورا اس کے پاس پڑے رہتے ہیں تو سال بعد اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا وہ سال کے بیچ میں اگر پیسے آ جاتے ہیں تو پھر اور آ جاتے ہیں. ابھی 1 لاکھ ہے نا، 2 مہینے بعد 1 لاکھ اور آ گیا، 3 مہینے بعد پھر 50,000 آ گیا، تو کیا ہوگا؟ جب زکوٰۃ لگائیں گے اس کو جتنے پیسے پاس ہوں گے اسی حساب سے اس کا وہ حساب لگے گا. واضح ہو گیا نا جی؟ اب چوتھی چیز جو تھی وہ ہے سامان تجارت. تو تجارت کا جو سامان ہے اس کا بھی اسی طرح جو ہے وہ حساب لگائیں گے، وہی جس سے نقدی کا ہم حساب لگا رہے ہیں. جب حساب لگانا ہے وہ سال کے حساب سے، جب جیسے آج آپ نے کاروبار شروع کیا ہے سال بعد حساب لگائیں گے، نصاب کے وہ پہنچتا ہے اتنا مال ہے تو اس کا بھی اسی حساب سے کر کے زکوٰۃ دے دیں گے. اچھا اب ہم نے باقی ہمارے رہ گئے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کن کن کو دینی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، جن میں زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، جیسے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جانور جو کھیتی باڑی کے لیے، ابھی تو ٹریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں نا کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ سامان میں آتے ہیں. سبزی جتنی بھی آپ اگاتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو ذاتی آپ کا گھر ہے، ذاتی استعمال کی چیزوں میں آ گیا. اسی طرح آپ کی گاڑی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو پلاٹ رکھے ہوئے ہیں خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، ان کا معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پلاٹ لے کے رکھ دیتے ہیں بچت کے طور پہ، کبھی اس میں گھر بنا کے کرائے پہ دے دیں گے، یا بیچ کے تو کوئی اور کام کر لیں گے، کوئی ضرورت پوری کر لیں گے، کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، تو یہ ان کی بچت میں شمار ہوگا. اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے علماء کی 2 رائے ہیں. جو پلاٹ وغیرہ زمین کا کوئی حصہ لے کے رکھ لیتے ہیں، استعمال نہیں ہو رہا، جو اگر تو کرائے پہ دیا ہوا ہے نا تو کرایہ آپ کی بچت میں شامل ہوگا تو اس حساب سے زکوٰۃ ہوگی. خرچ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو پلاٹ یا جو زمین آپ کی ویسے پڑی ہوئی ہے، استعمال اس کا نہیں ہو رہا، نہ اس کے اوپر کھیتی ہے، نہ آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر مکان بنا کے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایسی پڑی ہوئی ہے، تو وہ جو زمین ہے، وہ جو پلاٹ ہیں، ان کے زکوٰۃ کے حوالے سے علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ نکالتے رہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب آپ بیچیں تو اس وقت اس کی زکوٰۃ نکالیں. پھر اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ وہ ایک ہی سال کی نکالنی ہے یا جتنے سال آپ کے پاس پڑا رہا ہے تو سب سالوں کی نکالنی ہے. تو وہ بھی ایک رائے یہ ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ رہے ہیں تو 1 سال کی زکوٰۃ نکال دیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب آپ بیچیں تو جتنے سال کی ہیں اکٹھی زکوٰۃ دے دیں یا ہر سال دیتے رہیں.
تو بہرحال یہ جو ہے وہ مختلف رائے تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آتے ہیں ہم مصارف زکوٰۃ کی طرف۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے وہ لوگ ذکر کیے ہیں جن کے اوپر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ پہلا جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا اس کو کہتے ہیں فقیر، للفقراء، فقیروں کے لیے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دوسرا لفظ ساتھ جو ہے دوسرا مصرف زکوٰۃ کا ہے مساکین۔ تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو فقیر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف زکوٰۃ کا جو اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جو اکٹھی کر کے لاتا ہے تو اس کی مزدوری، ابھی تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ہاں ابھی جو دینی مدارس ہیں وہ جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہوں میں خرچ ہوتا ہے، وہ ان کے کام اور بھی ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے کوئی مستقل بندہ نہیں ہوتا۔ لیکن سعودیہ میں وزارت زکوٰۃ اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، یہاں پہ ہیں۔ تو بہرحال جیسے اسلامی حکومت پہلے ہوتی تھی اس میں زکوٰۃ لینے کے لیے مستقل بندے مقرر ہوتے تھے، تو اس کی جو ہے وہ مزدوری جو اس نے کام کیا ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جو اس نے وقت دیا ہے تو اس کی وہ مزدوری جو ہے اس میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ چوتھا مصرف مؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، نئے مسلمان ہوئے ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو غیر مسلم تو ہیں لیکن اسلام کے قریب ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے بالکل قریب ہیں، تالیف قلب کے لیے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ تو غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مسلم مسلمان کا وارث بنتا ہے، اور نہ ہی مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث بنتا ہے۔ تو جو تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب والی بات سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم جو قریب ہے، اسلام کے قریب ہے، تالیف قلب کے لیے اس کو دے سکتے ہیں۔ والغارمین، کسی کے اوپر قرض ہے، یہ چٹی پڑ گئی ہے اس کو، تو مقروض آدمی وہ بھی مستحق ہے، اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اس کو دے سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر چٹی پڑ گئی، چٹی سمجھتے ہیں، کسی کی ضمانت دی ہوئی تھی اس کے اوپر پڑ گئی، یا کسی اور وجہ سے جو ہے اس کے اوپر وہ آ گیا، تو وہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے اوپر۔ وابن السبیل، مسافر ہے، مسافر اگرچہ اپنے گھر میں امیر ہے لیکن سفر میں ہے، ضرورت مند ہے، بیماری ہے، یہ کوئی بھی ضرورت ہے، زیادہ سفر ختم ہو گیا۔ آج کل تو جدید ذرائع ہیں نا، کہیں پہ بھی ہیں پیسے منگوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی، تو ایسے مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ کچھ مستحق زکوٰۃ کے ایسے ہوتے ہیں، مستحق ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، لیکن آپ وہی زکوٰۃ ایک غریب رشتہ دار کو دے دیتے ہیں تو وہاں پہ ڈبل اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ غریب آدمی کو دینے کا اور دوسرا اس کی رشتہ داری کا صلہ رحمی کا ڈبل ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک غریب آدمی اور آپ کا پڑوسی ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی ڈبل اجر ہو گیا، اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو پھر 3 گنا اجر ہو گیا، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ایک وہ مسلمان ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور تیسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو 3 گنا اس کے اوپر اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، چند باتیں تھیں جو ہم نے کہیں سنی، اللہ رب العالمین کہنے سننے والوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں ہم سے دور کرے، اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔